ایک بوٹے والا ٹھیلا چلاتا تھا۔ روز اس کے پاس ایک بچہ آتا تھا جو اس سے بوٹا لیا کرتا تھا۔ چاچا ایک بوٹا تو دے دو، وہ دے دیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک لمبی سی گاڑی اس بوٹے والے کے پاس آئی اور اسے 20 بوٹوں کا آرڈر دیا۔ بوٹے والا بہت خوش ہوا، اس نے اسے اچھے اچھے سے بوٹے بنا کر دیے۔ اگلے دن پھر وہی گاڑی دوبارہ آئی، پھر 20 بوٹوں کا آرڈر دیا۔ ایسے وہ گاڑی والا روز اپنے بچوں اور گھر والوں کے لیے 20 بوٹے لے کر جانے لگا۔ بوٹے والے کا کاروبار بھی اس طرح اچھا ہونے لگا۔ ایک دن بوٹے والا بڑا مصروف تھا اسی لمبی گاڑی والے کے بوٹے تیار کرنے میں۔ اتنے میں وہی بچہ آیا جو روز آیا کرتا تھا اور کہا، چاچا ایک بوٹا تو دے دو۔ تو بوٹے والے نے کہا، ابھی تم جاؤ یہاں سے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مصروف ہوں، بار بار آ جاتے ہو بوٹا مانگنے۔ بچہ چلا گیا۔ بوٹے والا بوٹے تیار کر کر کے انتظار کرتا رہا، وہ لمبی سی گاڑی اس دن نہ آئی۔ بوٹے والے نے قدرت کے اس ماجرے کا نوٹس نہ لیا۔ اگلے دن پھر وہ انتظار کرتا رہا لیکن لمبی سی گاڑی والا نہیں آیا۔ اس کے اگلے روز دوبارہ انتظار کے باوجود گاڑی نہ آئی۔ ایسے ایک ہفتہ گزر گیا۔ اب تک بوٹے والے کو قدرت کا ماجرا سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ پھر وہی بچہ بوٹے والے کے پاس آیا اور کہنے لگا، چاچا ایک بوٹا تو دے دو۔ بوٹے والے نے بچے کی طرف دیکھا اور پھر بھی نہ سمجھا کہ قدرت کا کیا ماجرا ہے۔ بہرحال اس کو ایک بوٹا دے ہی دیا۔ یہاں اس نے ایک بوٹا دیا، گھنٹے 2 گھنٹے بعد وہ لمبی سی گاڑی آ گئی کہ بھائی 20 بوٹے دے دو۔ اس نے جلدی جلدی بوٹے بنائے اور گاڑی کے مالک کو دے دیے اور اس سے پوچھا، سرکار آپ ایک ہفتے سے کہاں تھے؟ تو مالک نے کہا، یہ میرے دفتر سے گھر جانے کا راستہ ہے اور یہاں رستے میں ایک پیٹرول پمپ ہے، اس پمپ سے میں گاڑی میں تیل بھرواتا ہوں۔ ایک بار اس کے پیٹرول میں کچرا آ گیا تو میں نے وہاں سے اپنا راستہ بدل لیا، اب میں دوسرے راستے جاتا ہوں اور دوسرے پمپ سے تیل بھرواتا ہوں۔ لیکن اس پمپ کے مالک نے مجھے رابطہ کیا اور کہا میرے ملازمین سے غلطی ہو گئی ہے، اگلی بار ایسا نہیں ہوگا، تو میں نے اسے معاف کر دیا اور میں نے واپس اپنا وہی راستہ اختیار کر لیا۔ بوٹے والا گھر گیا، رات بھر سوچتا رہا، پھر اسے سمجھ آیا کہ جب اس نے اس بچے کو بوٹا دینا بند کیا ہے تو اللہ نے اس لمبی سی گاڑی والے کے پیٹرول میں بھی کچرا ڈال دیا، اور جب اس نے اس بچے کو بوٹا دینا شروع کیا تو اللہ نے اس گاڑی والے کا معافی نامہ اس پمپ والے سے کرا دی۔ گویا اس کا اپنا رزق اس بچے کے پیٹ سے جڑا ہوا تھا جو نہ تو اس کا ملازم تھا، نہ اولاد تھی، نہ جاننے والا تھا، بس اللہ کا ایک بندہ تھا۔ اور پھر وہ یہ سمجھ گیا کہ کسی کو رزق پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو رزق دیتا ہے، اور جب ہم وہ رزق نہیں پہنچاتے تو اللہ تعالیٰ ہمارا رزق بھی روک لیتا ہے، اور وہ بندہ کون ہوتا ہے یہ ہم کبھی نہیں جان سکتے۔